اصل مسجد سے بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عام طور سے لوگ وضو خانے کو بھی مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں وہاں پر بے کھٹکے آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو خانے مسجد کا حصہ نہیں ہوتے اور معتکف کے لیے وہاں شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے، لہذا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے منتظمین مسجد کی مدد سے واضح طور پر یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ مسجد کی حدود کہاں ختم ہو گئی ہیں اور وضو خانے کی حد کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد کی سیڑھیاں جن پر چڑھ کر لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی عموماً مسجد سے خارج ہوتی ہیں، اس لیے معتکف کو شرعی ضرورت کے بغیر وہاں جانا بھی جائز نہیں۔ بعض مساجد کے صحن میں جو حوض بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی حدود کہاں تک ہیں اور حوض کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جن مساجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے، معتکف کو وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض مساجد میں امام کی رہائش کے لیے مسجد کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، اس میں معتکف کو جانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں ایسا کمرہ امام کی رہائش کے لیے تو نہیں ہوتا لیکن امام کی تنہائی کی ضروریات کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کمرے کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک اسے مسجد نہیں سمجھا جائے گا اور معتکف کو اس میں بھی جانا جائز نہیں۔ ہاں اگر بانی مسجد نے اس کے مسجد ہونے کی نیت کر لی ہو تو پھر معتکف اس میں جا سکتا ہے۔ بعض مساجد میں اصل مسجد کے بالکل ساتھ بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک معتکف کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں مسجد کی دریاں، صفے، چٹائیاں اور دیگر سامان رکھنے کے لیے الگ کمرہ یا کوئی جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تک بنانے والے بانی مسجد نے اسے مسجد قرار نہ دیا ہو یہ جگہ مسجد نہیں ہے اور معتکف اس میں نہیں جا سکتا۔ اس تفصیل سے واضح ہوا ہوگا کہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کی حدود کو معین کرنا کس قدر ضروری ہے، لہذا معتکف کو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے منتظمین مسجد سے حدود مسجد کو اچھی طرح متعین کرا لیں، پھر جب مسجد کی حدود معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد اعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلیں ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سب کو تمام فضائل مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم نے پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب۔ اعوذ باللہ